بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ کے معنی اچھے بھی ہیں، یہاں سے قرآن کی آیت سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں بزرگوں کا نہ ادب ہے اور نہ معاذ اللہ بزرگوں کی جو ہے تعظیم ہے۔ آئیے یہ خواجہ غریب نواز اور اس سلسلے کو جنہوں نے اسلام دیا ان کو معاذ اللہ یہ کافر تک کہتے ہیں۔ اس میں ایک تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اس میں اس کلپ میں کہاں کٹ پیسٹ ہوئی ہے، دوسرا خواجہ کی لغوی تشریح سنیں اور اندازہ کریں کہ معراج خواجہ معین الدین چشتی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ وہ قول شاعر: آج تو کرنے چلا ہے احمقانہ جستجو، آج تو کرنے چلا ہے احمقانہ جستجو، دل کو تیرے کون سے فتنے کی ہے پھر آرزو، دل کو تیرے کون سے فتنے کی ہے پھر آرزو، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، منتظر ہے تیرے استقبال کو رسوائیاں، منتظر ہے تیرے استقبال کو رسوائیاں۔ یہ معراج ربانی جھوٹا بھی ہے، گستاخی سے انکار کرتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو روتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری تقریر میں کٹ پیسٹ ہوئی ہے۔ وہ قول شاعر: معراج تو تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، معراج تو تقریر میں تلبیس کا ڈورا نہ ڈال، یا بزرگوں کا برم رکھ یا رکھ اپنا ہی برم، یا رکھ بزرگوں کا برم یا رکھ اپنا ہی برم۔ یہ جھوٹ معراج انڈیا نے جدہ میں بیٹھ کر بولا، لہذا شاعر نے کہا: تم اپنے جھوٹے فتوے کیوں ہر ایک پہ لگائے جاتے ہو، تم اپنے جھوٹے فتوے کیوں ہر ایک پہ لگائے جاتے ہو، تم اپنے جھوٹ کے نیزے کیوں ہر دل میں اتارے جاتے ہو، تم اپنے جھوٹ کے نیزے کیوں ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں تم خنجر کیوں لہراتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں تم خنجر کیوں لہراتے ہو، اس شہر کو سچا رہنے دو، اس دیس میں سب کو رہنے دو، اس شہر کو سچا رہنے دو، اس دیس میں سب کو رہنے دو، ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے تم کانٹے کیوں بچھواتے ہو، ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے تم کانٹے کیوں بچھواتے ہو۔ محترم سامعین، یہ شخص علم سے بھی کوڑا ہے، اس نے خواجہ کا معنی کر کے جو حرزہ سرائی کی اس کی حقیقت بھی آپ صاحب پر واضح ہو چکی، اور خواجہ کو مفہوم اور معنی پر تفصیلی گفتگو آپ نے سن لی۔ محترم سامعین، ذرا غور کریں اس میں آج ہندوستانی کے سامعین و مداحین بزبان حال کیا شعر پڑھ رہے ہیں۔ بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، یہ لگتی ہے میرے سینے میں بند کر تیر مولانا، بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر
بول سکتا جھوٹ اس درجہ ڈٹھائی سے، نہیں میں بول سکتا جھوٹ اس درجہ ڈٹھائی سے، یہی ہے جرم میرا اور یہی تقصیر مولانا، یہی ہے جرم میرا اور یہی تقصیر مولانا۔ محترم سامعین، ہندوستان کی عدالتی کارروائی سے ضمانت کے بعد معراج بھارتی نے جو مگرمچھ کے آنسو روئے اس کی ایک اور جھلک سنیں اور اندازہ کریں یہ شخص حقائق کو کس طرح الٹ پلٹ کر رہا ہے، اور اس قدر جھوٹ، اس قدر خیانت، اس قدر دھوکہ، اس قدر فریب، اس قدر مکاری کہ اس کی جو بات ریکارڈ پر موجود ہے اس کا انکار کر رہا ہے۔ محترم سامعین، معراج گستاخ اس گستاخی کے دو مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو آپ نے سن لی، اب تو ہم اس کو یہی شعر سنا سکتے ہیں۔ نہ فریب دے سکے گی ہمیں اب تیری خطابت، نہ فریب دے سکے گی ہمیں اب تیری خطابت، کہ رلا چکی ہے ہم کو تیری کم سخن نگاہیں، کہ رلا چکی ہے ہم کو تیری کم سخن نگاہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت میں ناظرہ فعل، حدیث میں ناظرہ فعل، تاریخ میں زیرو، جنرل نالج میں زیرو، مگر جھوٹ اور خیانت میں ہیرو۔